السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا تو اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی پہلا حصہ یعنی پہلا عشرہ اسے رحمت کا عشرہ بنایا. کس کا عشرہ بنایا؟ رحمت کا عشرہ بنایا. اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. پہلا عشرہ ہم سے گزر گیا. پہلا عشرہ ہم سے گزر گیا. ہم اپنا محاسبہ کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا اور پہلے عشرے میں ہمیں صحت کے ساتھ باقی رکھا، زندہ رکھا، اور اس عشرے میں روزوں کی توفیق بھی دی. تو ہم نے اس عشرے میں کیا پایا اور کیا کھویا؟ ہم نے اس عشرے میں کیا ایسا کوئی کام کیا ہے جو ہمارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے؟ یا ہم نے ایسا کوئی کام تو نہیں کر دیا جو ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا ہم نے اس عشرے کی قدر کی یا نہیں کی؟ اگر کی ہے اور اس کو اللہ کی عبادت و فرما برداری میں گزارا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اپنا معاملہ صاف کریں. بہرحال پہلا عشرہ تو گزر گیا. جس نے پایا، جس نے قدر کی، اس نے بہت کچھ پایا، اور جس نے کوتاہی کی اس نے بہت کچھ کھویا. لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دوسرا عشرہ دیا. دوسرا عشرہ کون سا ہے؟ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. کس کا عشرہ ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہے. اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کثرت سے معاف کرتے ہیں. کثرت سے معاف کرتے ہیں. یعنی جو بھی بندہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اسے معافی دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ ہے کہ جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں. لیکن اس عشرے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین توبہ کی قبولیت کا وعدہ کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ گناہوں کا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے. گناہوں کا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں سے ہم افضل ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ فرشتوں سے ہم افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ کیوں افضل ہیں؟ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں. پھر وہ افضل کیوں ہیں ہم سے؟ وہ افضل اس لیے ہم ان سے افضل کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ
کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے اندر صرف اطاعت کا مادہ رکھا ہے، ان سے نافرمانی نہیں ہو سکتی، اور ہم لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کا بھی مادہ رکھا، اطاعت کا بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا بھی مادہ رکھا ہے، یعنی ہم اللہ کے احکام کو مانتے بھی ہیں اور ہم سے کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، اور اس راستے پر چلو گے تو مجھ سے دور ہو جاؤ گے، میری رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں، دونوں صلاحیتیں دی ہیں، اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ اس امتحان کی وجہ سے، اس صلاحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے افضل کیا ہے کہ دیکھیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ گناہوں کا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ پورے کونے تک جا رہی ہے آواز؟ اچھا چلیں ٹھیک، ہم کو پتہ نہیں، کوئی کم لگ رہی تھی۔ بہرحال گناہوں کا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات جانتے کیا ہے؟ گناہ ہو جائے آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے، گناہ ہو جائے آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کر دیں؟ گناہ ہو جائے آدمی اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ عیب کی بات ہے۔ اور حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے بار بار کئی مواقع پر اپنے بندوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات معصوم تھی کہ نہیں تھی؟ معصوم تھی کہ نہیں تھی؟ آپ سے گناہ ہو سکتا تھا؟ نہیں نا، نہیں، آپ معصوم تھے، لیکن معصوم ہونے کے باوجود آپ کا معمول کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو۔ کیوں؟ فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تو بخشے بخشائے تھے نا۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو، آپ سے تو گناہ ہوئے نہیں، خود بالفرض والمحال اگر ہو بھی جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ آپ تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا غلطی سے ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں تو کتنا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں تو اس سے کہیں بڑھ کر اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے یہ معمول بنائیں، خاص طور پر اس عشرے میں اور بقیہ تمام مہینوں میں بھی، کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہ، بلکہ فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ ایک حدیث ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آخرت میں ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ ہم اللہ کے غضب و غصے سے کیسے بچ کر
اللہ کے غضب و غصے سے کیسے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آخر میں فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ کہ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور رو لیا کرو، اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم توبہ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ کو بتاؤں کیا ملے گا؟ 2 بڑے انعام بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جو شخص توبہ کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اسے اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی صفائی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحب یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ان سے محبت کرتا ہے اور آئندہ بھی محبت کرتا رہے گا۔ سب سے پہلا انعام جو ملتا ہے وہ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ملتا ہے جانتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ نصوح کرو۔ میں بھی بتاؤں گا توبہ نصوح کہتے کسے ہیں، اگر کریں گے تو کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں لہریں لیتی ہیں، یعنی جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، ایسی نہریں بہتی ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ کا محل ہوگا، آپ کی جنت ہوگی۔ اور اس جنت میں کب تک رہنا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کا پیکیج ہے؟ نہیں، فرمایا خالدین فیہا ابدا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس میں، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے، وہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوگی۔ یہ انعام کس پر مل رہا ہے؟ کس چیز پر مل رہا ہے؟ توبہ اور استغفار پہ مل رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی پہ مل رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے پہ مل رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے پہ مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، تو میں ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ بھی کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کا اہتمام بنا لیجیے۔ یہ مہینہ جس طریقے سے شہر الصبر ہے، شہر الصیام ہے، شہر القرآن ہے، شہر الدعا ہے، اسی طریقے سے یہ مہینہ شہر التوبہ ہے۔ کیا ہے؟ شہر التوبہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، تو آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آپ نے فرمایا آمین، آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے فرمایا آمین۔ تو خلاف معمول یہ عمل دیکھ کر صحابہ نے جمعہ کے خطبے کے بعد، نماز کے بعد آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں ممبر پہ جا رہا تھا اس وقت حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر 3 قسم کے لوگوں کو بددعائیں دی ہیں، 3 قسم کے لوگوں کو بددعائیں دی ہیں، تو ان کی بددعاؤں پر میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے
اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا پائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو خوش نہ کر پائے۔ اب سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے، دعا کون دے، بد دعا کون دے رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ آمین کون کہہ رہا ہے؟ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جو شافی محشر ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہے، ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی کسر باقی رہے گی؟ ایسا شخص ہلاک نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا بتائیے؟ ایسا شخص ہلاک نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت میں اسے پریشانیاں نہیں گھیریں گی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا ہے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اور توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کریں۔ اب توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، تو اس کو غور سے سنیے گا اس بات کو۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ گناہ جس کا تعلق آپ کے کسی بھائی سے ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ سے چوری ہوتی ہے، تو یہ تمام معاملات ہیں جس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ سے ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ آپ روزہ نہیں رکھتے، روزہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں۔ اگر ان 3 شرطوں کو پیش نظر رکھ کے، اس کا خیال کر کے آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سب لوگ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ اپنے گناہ پر نادم ہوں۔ آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ کو ندامت ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے اقرار کریں کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں آپ کا اقراری مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ کو اس چیز کا اقرار ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ اسی کو میں نے کہا کہ آپ کو اپنے گناہ پر ندامت ہونی چاہیے کہ یار میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ آپ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، اس سے الگ ہو جائیے۔ آپ سود لے رہے تھے تو فوراً سود کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کا اہتمام شروع کر دیجئے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے، آئندہ کبھی پوری کوشش کر کے وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اگر آدمی ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا پیسہ دبا لیا ہے، آپ نے کسی سے جھوٹ بات بولی ہے، آپ نے کسی کی زمین دبائی ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اس گناہ سے توبہ کے لیے 3 شرط تو وہ جو ابھی ذکر کی کہ ندامت ہو اور اسے چھوڑ دے اور آئندہ اس کی طرف نہ جائے، یہ 3 شرطیں تو ہیں۔ ایک چوتھی شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ آپ اپنا معاملہ پہلے اپنے بھائی سے صاف کریں۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں کہ بھائی میں نے آپ کو گالی دی تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر آپ نے کسی کو مارا ہے اس کو جا کے سوری بولیں، اس سے معذرت کریں کہ بھائی میں نے آپ کو ناحق مارا تھا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔
اور اگر آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہے تو جا کے اس کا پیسہ واپس دیجیے، اور اگر واپس دینے کی استطاعت نہیں ہے اس سے جا کے معافی مانگیے کہ بھائی آپ کا پیسہ میں نے لیا تھا، دیا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، معاف نہیں کرتا ہے تو آپ اس کا انتظام کر کے اس کا پیسہ واپس کریں۔ اور پھر یہ معاملہ کرنے کے بعد اگر آپ اللہ کے حضور توبہ کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے۔ آپ اپنے بھائی کا پیسہ دبا کے بیٹھے رہیں، زمین دبا کے بیٹھے رہیں اور اس کے گھر پہ قبضہ کر لیں، اس کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہیں اور نماز پہ نماز پڑھیں، تہجد پہ تہجد پڑھیں، صدقے پہ صدقہ کریں، آپ کا کچھ قبول نہیں ہوتا۔ آپ کتنا اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کو۔ کیوں؟ آپ پہلے اپنا معاملہ اس سے صاف کرو، وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کریں گے، وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو ان باتوں کا خیال کر کے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس عشرے میں ایک دعا ہے، بھائی سن لو، غور سے سن لو، تھوڑی دیر ہے، اس کے بعد پھر کھولیے گا آپ لوگ، مہربانی فرمائیے۔ ایک دعا ہے، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، اور ان چاروں شرطوں کو ذہن میں رکھ کے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ سب لوگ اس کو پڑھیے۔ دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں تمام کے تمام گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس دعا کا مطلب ہے، اس کو یاد کر لیجیے سب لوگ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی۔ ایک آدمی ہے، وہ اونٹ پر اپنا ساز و سامان رکھ کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی جگہ گیا جہاں کوئی چیز نہیں ہے، جنگل ویران، پورا صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے، کچھ نہیں ہے، اور ایک پیڑ نظر آیا، اس پیڑ کے پاس جا کے اس نے اپنی سواری کھڑی کر دی اور آرام کرنے لگا، اور جب وہ سو گیا تو اس کی سواری اس کا پورا ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر کہیں چلی گئی۔ اب وہ اٹھنے کے بعد وہ تلاش کر رہا ہے، اس سے پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تلاش کرتے وہ سواری اسے مل جاتی ہے، اور خوشی کے مارے وہ کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ وہ اتنی خوشی ہو گئی، اس کو خوشی کے مارے آدمی نہیں بول دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے حضور توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس لیے اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا، بالکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، اور جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا بنا کے لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کریں اور اپنی رضا کا پروانہ دیں، اور قیامت کے روز نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں، اور پل صراط سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے بجلی کی رفتار سے اللہ تعالیٰ گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت دے، عافیت دے، اور جب تک دنیا میں رکھے اپنا بنا کے رکھیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری بخشش کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔